بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. از ثلاثی مجرد چہل و چار وزن مصدر آمدہ ذی وقار. فعل فعلا فعلتن فعلان بفتح قتل دعوا رحمت اللیان بفتح. ہم بخاں در چارمی فتح دوم عین ثالث دا بفتح و کسرہ ہم. فعل فعلا فعلتن فعلان بکسر. فسق ذکرہ نشدۃ حرمان بکسر. فعل فعلا فعلتن فعلان بزم. شغل بشرا قدرت غفران بزم. مفعلہ مفعل فعل فعلولتست. منقبہ مدخل طلب قیلولتست. فیعلولا ہم فعالا ہم فعال. نحب کینونہ شہادہ ہم کمال. ہم فعالیہ ازی اوزا بدا پس کراہیہ شدہ موزون آ. عین اول در ہما مفتوخاں عین رابع گشت مستثنی ازا. مفعلہ مفعل فعل فعلوتست. محمدہ مرجع خنق جبروتست. ہم فعیلہ ہم فعیل و فاعلہ چون قطیعہ ہم ومیز و کاذبہ. این ہما بفتح اول کسر عین عین رابع ساکنست عین نور عین. عزیز طلبہ، پچھلے سبق میں مصنف علیہ الرحمٰ نے بیان کیا تھا کہ ثلاثی مجرد کے مصادر کے جو اوزان ہیں وہ منضبط قاعدہ نہیں رکھتے ہیں، یعنی ان کا کوئی مقرر قاعدہ نہیں ہے کہ جو بھی مصدر ہوگا وہ اس وزن پر آئے گا. مصنف علیہ الرحمٰ کے شیخ نے ایک نظم میں 44 اوزانوں کو رکھا. چونکہ طلباء کی آسانی کے لیے انہوں نے ان 44 اوزانوں کو جمع کیا تاکہ طلباء اس کو اچھی طریقے سے یاد کر لیں. یہاں پر اس کا مقصد یہ نہیں کہ صرف 44 ہی اوزان مصادر کے ثلاثی مجرد میں منحصر ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ جو زیادہ استعمال ہونے والے ہیں مصنف علیہ الرحمٰ کے شیخ نے ان کو یہاں پر بیان کیا نظم کے طور پر. تو اسی چیز کو آج کے سبق میں مصنف علیہ الرحمٰ بیان کریں گے. دیکھیں سبق کے اندر کوئی مشکل کام نہیں ہے. مصادر گنوائے، پھر اس کے بعد اس کی کچھ مثالیں ذکر کی، یعنی جو جو مصادر گنواتے گئے ان کی مثالیں بھی ان کے موزون ذکر کرتے گئے. آپ حضرات کو اچھی طریقے سے روز ان کو دہرانا ہے تاکہ ایک لفظ پڑھیں تو آخر تک پورے کے پورے 44 اوزان مکمل کریں. کہیں کوئی ہچکچاہٹ اور کہیں کوئی اٹک پھٹک نہ ہو، اچھی طریقے سے ازبر یاد ہونے چاہیے. یہ 44 اوزان ہیں، بڑی محنت و مشقت کے بعد ہم تک پہنچے ہیں، ہمیں بھی اس کی قدر کرنی چاہیے. فرمانے لگے ہیں الثلاثی مجرد چہل و چار. عبارت بھی دیکھتے رہیں کس طرح یاد کرنا ہے، کہیں ایسا نہ ہو غلط یاد کر لیں آپ. تو دیکھیں یہاں پر ہم کچھ ساکن پڑھیں گے آخر میں، چونکہ یہ نظم ہے، نظم کے طریقے پر اس کو پڑھا جائے گا. ورنہ تو جہاں کہیں مصدر آئے گا اگر محل نصب میں واقع ہے تو منصوب ہوگا، آخر محل رفع میں واقع ہے تو آخر اس کا مرفوع ہوگا، محل جر میں واقع ہے تو آخر مجرور ہوگا. اسی طریقے سے جب عبارت میں پڑھیں گے تو اس کا عامل دیکھیں گے کیا ہے، کیا عمل کر رہا ہے. لیکن یہاں پر جو ہے نظم کے طریقے پر آپ پڑھ سکتے ہیں، ہے نا، ساکن کر کے پڑھیں گے تاکہ نظم میں اور خوبصورتگی پیدا ہو. دیکھیں مصنف علیہ الرحمٰ فرمانے لگے ہیں الثلاثی مجرد چہل و چار وزن مصدر آمدہ ذی وقار. ثلاثی مجرد سے چہل و چار 44 وزن مصدر آمدہ مصدر کے وزن آتے ہیں ذی وقار طالب علم. جو بھی اس کتاب کو پڑھ رہا ہے مصنف علیہ الرحمٰ کا اسی سے خطاب ہے کہ ثلاثی مجرد کے 44 اوزان آتے ہیں. ہوش مند طلبہ، عقل مند طالب. اب گنوانے لگے ہیں فعل فعلا فعلتن فعلان بفت قتل دعوا رحمت اللیان بفت. فعلو
اصل میں نے اس کو حرکت دے دی چونکہ یہ ساکن تھا اور بیچ میں واو آ گیا تو اس کو ملا کر پڑھنا ہے. فعل فعلا فعلتن فعلان فعلان اس کو فتح پڑھنا ہے ورنہ تو فعلانن ہے. فعلان بفتح فتح کے ساتھ. قتل دعویٰ رحمت اللیان بفتح قتل دعویٰ رحمت اللیان بفتح فتح کے ساتھ. اس کا مطلب کیا ہے بفتح؟ فتح کا مطلب یہ ہے کہ پہلے حرف پر آپ فتح پڑھیں گے. جیسا آیا نہیں فعلا پر فتح ہے تو یہی مراد ہے اس سے فتح سے. تو فعلو فعلا فعلتن فعلان بفتح. قتل بروزن فعلو. فعلا بروزن دعویٰ. فعلتن بروزن رحمتن. لیان بروزن فعلان. اصل میں لیان یہ لو یان تھا، واو اور یا جمع ہوئے، واو کو یا کیا، یا کا یا میں ادغام ہو گیا تو لیان ہو گیا. تو لیان ہوا یہ. اب دیکھیں قتل یقتل نصر ینصر سے آتا ہے، اس کا معنی آتا ہے قتل کرنا. دعویٰ اس کا یہ بھی مصدر ہے تو اس کا معنی آتا ہے دعا یدعو دعوا. دعا یدعو دعوا اس کا معنی آتا پکارنا بلانا. رحمتن اس کا معنی آتا مہربانی کرنا. لیان اس کا معنی آتا ہے قرض کی ادائیگی میں تاخیر کرنا. تو یہ پہلے مصادر کے اوزان گنا دیے، پھر ان کے بعد ان کی مثالیں گنا دیں. بہت اچھی طریقے سے اس کو یاد کرنا ہے. اب انہی کے بارے میں جو ہم نے پیچھے 4 مصدر پڑھے، انہی کے بارے میں اگلی لائن میں مصنف علیہ الرحمہ بتا رہے ہیں کہ ہم بخاں در 4 می فتح دوم. 4 می یعنی چوتھا والا جو وزن ہے فعلان. فعلا فعلا فعلتن فعلان یہ چوتھا جو وزن ہے اس کے بارے میں بتا رہے ہیں. ہم بخاں در 4 می فتح دوم کہ چوتھے میں دوسرے کا فتح بھی تو پڑھ. اے طالب علم چوتھے میں دوسرے کا فتح بھی تو پڑھ. ہم بھی بخاں تو پڑھ. در 4 می چوتھے میں فتح دوم دوسرے کا فتح یعنی چوتھا جو وزن ہے نا مصدر کا، اس چوتھے وزن میں دوسرے حرف کا فتح تو پڑھ. دوسرا حرف کیا ہے؟ فعل عین جو ساکن ہے، یعنی اس ساکن پر تو حرکت بھی پڑھ سکتا ہے اور اس عین کو ساکن بھی پڑھ سکتا ہے. تو یہ 2 وزن ہوئے فعلان اور فعلان جیسے جارایان. اب تیسرے کے بارے میں بتا رہے ہیں عین ثالث دا بفتح و کسرہ ہم، یعنی تیسرے کا عین جو تیسرا وزن ہے فعلتن. فعل فعلا فعلتن یہ جو فعلتن ہے نا عین ثالث دا تیسرے کا فتح جان فتح تیسرے کو جان فتح اور کسرے کے ساتھ بھی، یعنی تیسرے پر فتح اور کسرہ بھی تو پڑھ. جیسے فعلتن اور فعلتن، فا پر بھی فتح عین پر بھی فتح اور کسرہ بھی جان عین پر فاعلتن. تو یہ ایک وزن 3 وزنوں کے قائم مقام ہوا. تو فعلتن فاعلتن فعلتن یہی چیز مصنف علیہ الرحمٰن نے بتائی. تو اب یہ 4 وزن 7 وزنوں کے قائم مقام ہوئے. تو اب 7 ہو گئے. فعل فعلا فعلتن فعلان بکسر. فسق ذکرا نشدۃ حرمان بکسر. فعل فعلا فعلتن فعلان بکسر یعنی کسر کے ساتھ، پہلے حرف کے کسرے کے ساتھ. دیکھیں فعل تو فا پر کسرہ آیا. فعلا فعلتن فعلان بکسر. فسق ذکرا نشدۃ حرمان بکسر. فسق یہ اس کا معنی آتا ہے نافرمانی کرنا. بروزن فعلا بروزن فعلا. فعلو فسقو بروزن فعلو. ذکرہ بروزن فعلا اس کا معنی آتا ہے یاد کرنا. نشدتن نشدتن فعلتن اس کا معنی آتا ہے اس کا معنی آتا ہے گم شدہ چیز کو تلاش کرنا. حرمان بروزن فعلان اس کا معنی آتا ہے محرومی اختیار کرنا، کسی چیز سے محروم ہو جانا. فعل فعلا فعلتن فعلان بزم. شغل بشرا قدرت غفران بزم. فعل فعلا فعلتن فعلان بزم یعنی ضمے کے ساتھ، پہلے حرف کے ضمے کے ساتھ. تو دیکھیں فا پر ضمہ آیا، اس کی مثالیں ذکر کی. شغل کسی چیز میں مشغول ہونا مصدر ہے. بشرا بشارت دینا، خوشخبری دینا. قدرتن بروزن فعلتن
غفران بروزن فعلان، اس کا معنی آتا ہے قدرتن کا گرد آلود ہونا، اور غفران کا معنی آتا ہے معاف کر دینا۔ تو شغلو بروزن فعلو، بشرا بروزن فعلا، قدرتن بروزن فعلتن، غفران بروزن فعلان بضم، یعنی پہلے حرف کے ضم کے ساتھ۔ مفعلہ، اب اس کو ساکن پڑھیں گے ہم۔ مفعلہ، مفعل، فعل، فعلولتست، منقبہ، مدخل، طلب، قیلولتست۔ مفعل، مفعل لہ، فعل، فعلولتست، منقبہ، مدخل، طلب، قیلولتست۔ تو منقبہ اس کا معنی آتا ہے تعریف کرنا، بروزن مفعلہ۔ مدخل بروزن مفعل، اس کا معنی آتا ہے کسی چیز کے اندر داخل ہونا۔ طلب اس کا معنی آتا ہے طلب کرنا، بروزن فعل۔ فعلولہ بروزن قیلولہ، اس کا معنی آتا ہے دوپہر کے وقت سو جانا۔ فیعلولہ ہم فعالہ ہم فعال، نحو کینونہ شہادہ ہم کمال۔ فیعلولہ ہم فعالہ ہم فعال، نحو کینونہ شہادہ ہم کمال۔ مثال ذکر کی، کینونہ بروزن فیعلولہ۔ کئی نونہ اصل میں کئی و نونہ تھا، واو اور یا جمع ہوئے، واو کو یا کیا، یا کا یا میں ادغام کر دیا، دو یا جمع ہوئی اور ایک یا کو حذف کر دیا، کینونہ ہو گیا بروزن فیعلولہ۔ شہادہ بروزن فعالہ، کینونہ اس کا معنی آتا ہونا، کسی چیز کا پہلے نہ تھا پھر ہو گئی کسی چیز، تو اس کا معنی آتا ہے کینونہ کا ہونا۔ شہادہ اس کا معنی آتا ہے گواہی دینا۔ کمال کا معنی آتا ہے اس کا معنی مکمل ہونا۔ تو کینونہ بروزن فیعلولہ اور شہادہ بروزن فعالہ، کمال بروزن فعال۔ ہم فعالیہ ازی اوزا بدا، پس کراہیہ شدہ موضوع آ۔ فعالیہ ہم مانے بھی، ہم فعالیہ ازی اوزا بدا، ازی مانے انہی سے، اوزا ان اوزان سے، بدا تو جان، فعالیہ کو بھی ان اوزان سے تو جان لے، پس کراہیہ شدہ موضوع آ، تو کراہیہ اس کا موزون ہو گیا، اس کی مثال ہو گئی، اس کا وزن ہو گیا۔ تو اب بتانے لگے ہیں ان 7 اوزان کے بارے میں۔ وہ 7 اوزان کون سے ہیں؟ مفعلہ، مفعل، فعل، فعلولتست، فیعلولہ، ہم فعالہ ہم فعال، ہم فاعلہ، ان 7 کے بارے میں۔ عین و اول درہمہ مفتوحاں، عین اور پہلے حرف کو تمام میں مفتوحاں تو پڑھ، یعنی وہ کون کون سے؟ مفعلہ، تو عین کو اور پہلے حرف کو، تو دیکھیں عین پر فتح ہے تو وہ مفتوح ہوا، اور پہلا حرف کیا ہے؟ مفعلہ میں میم ہے تو اس پر بھی فتح ہے۔ مفعل، مفعل میں بھی عین مفتوح ہے اور میم بھی مفتوح ہے، پہلا حرف۔ فعل میں عین بھی مفتوح ہے اور پہلا حرف فا ہے وہ بھی مفتوح ہے۔ فعلولہ میں عین بھی مفتوح ہے اور پہلا حرف بھی مفتوح ہے۔ منقبہ میں، منقبہ میں پہلا حرف بھی مفتوح ہے اور عین کلمے کی جگہ جو قاف ہے وہ بھی مفتوح ہے منقبہ میں۔ اور مدخل میں پہلا حرف کیا ہے؟ میم ہے، وہ بھی مفتوح ہے، اور دخلہ میں، مدخل میں جو خا ہے وہ عین کلمے کی جگہ ہے، وہ بھی کیا ہے؟ مفتوح ہے۔ طلب میں بھی اسی طرح ہے، اور قیلولہ میں بھی۔ قیلولہ میں ہے جو بتائیں گے اب۔ اور فیعلولہ ہم فعال ہم فعال ہم فاعل، اسی طریقے سے پہلا حرف سب میں مفتوح ہے اور عین مفتوح ہے، لیکن جس میں نہیں ہے اس کے بارے میں اب بتائیں گے کہ عین و اول درہمہ مفتوحہ، عین اور پہلے والے حرف کو، یہ جو 7 اوزان پیچھے ذکر کیے ان میں تمام میں مفتوح پڑھو۔ عین رابع گشت مستثنی ازاں، چوتھے والے کا جو عین ہے، چوتھا والا وزن جو ہے اس کا عین ہے وہ اس حکم سے مستثنی ہے، یعنی اس میں پہلا حرف تو مفتوح پڑھا جائے گا لیکن عین مفتوح نہیں پڑھا جائے گا، وہ اس حکم سے مستثنی ہے۔ وہ کیا ہے؟ فعلولہ۔ تو دیکھیں فعلولہ میں عین تو ساکن ہے لیکن پہلا حرف مفتوح ہے، تو یہ بات نہیں کر رہے ہیں، بلکہ انہوں نے پہلے کہا کہ عین اور پہلے حرف کو تمام میں مفتوح پڑھو، لیکن پھر جو چوتھا وزن تھا مفعلہ، مفعل، فعل، فعلولہ، جو یہ وزن ہے اس میں ایسا نہیں ہے، بلکہ اس میں عین ساکن ہے، اسی کا مستثنی کیا۔
عین رابع گشت مستثنی ازا، چوتھے والے کا جو وزن ہے، چوتھا والا وزن، اس کا عین اس حکم سے مستثنی ہے۔ مفعلا مفعل فعل فعلو وتست محمدہ مرجع خنق جبرو وتعست۔ تو کراہیہ اس کا معنی آتا ہے ناپسندیدہ، کسی چیز کو ناپسندیدہ کرنا، کسی چیز کا ناپسندیدہ ہونا۔ فرمانے لگے ہیں آگے مفعلہ مفعل فعل فعلو وتست محمدہ مرجع خنق جبرو وتعست۔ مفعلہ بروزن محمدہ، محمدہ بروزن مفعلہ، اس کا معنی آتا ہے تعریف کرنا۔ مرجعہ بروزن مفعلہ یعنی مرجع بروزن مفعل، اس کا معنی آتا ہے کسی چیز کا لوٹنا۔ تو مرجع یہ ظرف بھی آتا ہے اسی وزن پر اور مصدر بھی آتا ہے۔ اگر کوئی اسی طرح آئے تو اس کو یہ نہ کہیں کہ یہ مصدر ہی ہے، بلکہ ظرف بھی آتا ہے، کلام کے سیاق و سباق سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ صیغہ کائی کا ہے، کیا ہمیں کس صیغے کا اس میں ترجمہ کرنا ہے۔ فرمانے لگے ہیں کہ محمدہ بروزن مفعلہ، مرجع بروزن مفعل، خنق بروزن فعل، جبروہ بروزن فعلوہ۔ تو محمدہ تعریف کرنا، مرجع اس کا معنی آتا ہے لوٹنا، اور خنق اس کا معنی آتا ہے کسی کا گلا گھونٹ کر مار ڈالنا۔ جبروہ بمعنی تکبر کرنا۔ ہم فعیلہ، ہم فعیل و فاعلہ چون قطیعہ ہم ومیز و کاذبہ۔ فعیلہ فعیل اور فاعلہ، قطیعہ بروزن فعیلہ اس کا معنی آتا ہے قطع تعلق کرنا۔ ومیزہ اس کا معنی آتا ہے بجلی کی کڑک بروزن فعیل، ومیز بروزن فعیل۔ فاعلہ بروزن کاذبہ، کاذبہ بروزن فاعلہ، اس کا معنی آتا ہے جھوٹ بولنا۔ تو فاعلہ اس میں فاعل مؤنث کا بھی صیغہ آتا ہے، تو آپ یہ نہ دیکھیں جہاں کہیں یہ وزن آ جائے کہ مصدر کا وزن ہے، نہیں، بلکہ کلام کے سیاق و سباق اور کلام کے طریقے سے، کلام کے نہج سے پتہ چل جائے گا کہ یہ صیغہ کائی کا ہے اور کیا اس کا ترجمہ یہاں پر ہم کو کرنا ہے۔ اب انہی کے بارے میں بتانے لگے ہیں کہ این ہما بفتح اول کسر عین، ان تمام میں پہلے کا فتح اور عین کا کسرہ ہے۔ دیکھیں مفعل میں میم پر فتح ہے، عین پر کسرہ ہے، مفعل میں بھی میم پر فتح ہے، عین پر کسرہ ہے، فاعل میں پہلے عین پر فتح ہے اور عین پر کسرہ ہے، اور فعل وتست یہ اس سے جدا ہے، تو اسی کے بارے میں بتائیں گے اب۔ عین رابع ساکنست عین نور عین، کہ چوتھے والا وزن جو ہے وہ کون سا ہے چوتھا؟ فعلوہ، فعلوہ مفعلہ مفعل فعل فعلوہ، یہ جو چوتھا والا وزن ہے عین رابع ساکنست، اس کا عین ساکن ہے۔ عین نور عین، اے میری آنکھوں کے نور، مصنف علیہ الرحمہ طالب سے کہہ رہے ہیں کہ اے میری آنکھوں کے نور، تو جان لے کہ جو چوتھا والا وزن ہے ان چار وزنوں میں مفعلہ مفعل فعل فعلوہ تست، فعلوہ جو ہے اس میں عین ساکن ہے۔ اب بتانے لگے ہیں مفعولہ مفعول ہم مفعولتست، مملوکہ مکذوب ہم مکذوبتست۔ مفعولہ مفعول ہم مفعولتست، مملوکہ مکذوب ہم مکذوبتست۔ مملوکہ بروزن مفعولہ، اس کا معنی آتا ہے مالک ہونا۔ مکذوب مفعول کے وزن پر ہے، اس کا معنی آتا ہے جھٹلانا، جھوٹ بولنا۔ مکذوبہ اس کا معنی بھی آتا ہے جھوٹ بولنا، مفعول کے وزن پر ہے۔ ہم فعولو ہم فعولہ ہم فعول چون قبولو ہم محوبہ ہم دخول۔ اب دیکھیں قبول اس کا معنی آتا ہے قبول کرنا بروزن فعول، اور محوبہ اس کا معنی آتا ہے سفید رنگ والا ہونا بروزن فعولہ، اور دخول اس کا معنی آتا ہے داخل ہونا بروزن فعول۔ تو اب انہی کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ مفعولہ مفعول مفعولہ فعول اور فعولہ ہم فعول، ان چھ کے بارے میں بتانے لگے ہیں کہ این ہما بفتح اول ضم عین، ان تمام میں پہلے کا فتح اور عین کا ضمہ ہے، یعنی پہلے کے فتح کے ساتھ اور عین کے ضمے کے ساتھ آپ کو پڑھنا ہے۔
پہلے کے فتح کے یعنی پہلا حرف دیکھیں مفعولہ میں میم ہے، اس پر فتح ہے اور عین پر ضمہ ہے۔ مفعول میں پہلا حرف میم ہے بروزن مملوک، مملوک میں پہلا حرف میم ہے اور عین جو لام کلمہ جو عین کلمے کی جگہ ہے اس پر ضمہ ہے۔ اسی طریقے سے آپ پوری گردان دیکھ سکتے ہیں، پورے مصادر دیکھ سکتے ہیں۔ ای ہما بفتح اول ضم عین، ان تمام میں پہلے کا فتح اور عین کا ضمہ ہے، لیکن فعولہ اور فعول میں تو پہلے حرف پر بھی ضمہ ہے، عین پر بھی ضمہ ہے۔ اور فعول تو اب اسی کے بارے میں بتا رہے ہیں، خامس و سادس بدا بضمتین، پانچویں اور چھٹے کو تو جان لے بضمتین دونوں ضموں کے ساتھ، یعنی پہلا حرف بھی مضموم ہے، دوسرا حرف بھی مضموم ہے، جیسے فعولہ اور فعول، محوبہ دخول، ہم فعل دیگر فعالہ ہم فعال، چون صغر دیگر درایا ہم فصال، ہم فعل دیگر فعالہ ہم فعال، چون صغر، صغر بروزن فعل، درایا بروزن فعالہ، فصال بروزن فعال۔ صغر اس کا معنی آتا ہے ذلیل و خوار ہونا، اور درایا اس کا معنی آتا ہے جاننا، اور فصال اس کا معنی آتا ہے بچے کا دودھ چھڑا دینا۔ ہم فعل دیگر فعالہ ہم فعال، چون ہدن دیگر بغایا ہم سبال، ہم فعل دیگر فعالہ ہم فعال، چون ہدن دیگر بغایا ہم سبال۔ ہدن اس کا معنی آتا ہے راہ دکھلانا، ہدایت دینا۔ بغایا اس کا معنی آتا ہے طلب کرنا، جستجو، تلاش کرنا۔ سوال کوشچن کرنا، پوچھنا۔ تو ہدن بروزن فعل، فعالہ بروزن بغایا، فعال بروزن سوال۔ اب انہی کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اندری ہاں فتح عین و کسر فا، درس وزن و ضم فا درس جا۔ اندری ہاں، اندر ان ہاں تھا اصل میں، اندری ہاں ان کے اندر، ان کے کن کے اندر، فعل فعالہ فعال فعل فعالہ فعال، ان 6 وزنوں کے اندر فتح عین، عین کا فتح و کسر فا، اور فا کا کسرہ ہے درس 3 وزنوں میں، درس وزن 3 وزنوں میں، یعنی 3 وزنوں میں فتح عین و کسر فا ہے، عین کا فتح ہے اور فا کا کسرہ ہے۔ دیکھیں فعل میں عین کا فتح ہے اور فا کا کسرہ ہے، اور فعال میں بھی عین کا فتح ہے، فا کا کسرہ ہے۔ فعال فعالہ اور فعال میں دونوں میں عین کا فتح ہے اور فا کا فتح ہے اور عین کا کسرہ ہے۔ اب صغر میں دیکھیں، پہلے حرف پر فتح ہے، پہلے حرف پر کسرہ ہے، اور دوسرے حرف جو غین ہے وہ عین کلمے کے مقابلے میں، جیسے فعلا، فعل، صغر، دیگر درایا فصال۔ تو اسی طریقے سے پہلے حرف میں یعنی 3 جو وزن ہیں، ان 3 وزنوں میں پہلا حرف جو ہے وہ مکسور ہے، اور پھر دوسرا جو عین ہے فعل میں وہ مفتوح ہے۔ لیکن فعل فعالہ فعال یہ تو الگ ہیں، تو اسی کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ درس وزن وضم فا درس جا، اور فا کا ضمہ ہے درس جا 3 جگہوں میں۔ 3 جگہ کیا ہے؟ فعل فعالہ فعال، ان میں فا کا ضمہ ہے 3 جگہوں میں۔ اب یہاں تک 42 اوزان ہوئے، مصنف علیہ الرحمٰن نے بیان کیے۔ اب اس کے بعد 2 رہ گئے، چونکہ 44 تھے، اس کے بعد اب ذکر کرنے لگے ہیں۔ بعد ازا فعلاء و فعولہ بفتح وزن رغباء و جبروہ بفتح۔ اس کے بعد فعلاء اور فعولہ فتح کے ساتھ ہے، یعنی پہلے حرف کے فتح کے ساتھ، وزن رغباء، اور اس کا وزن رغباء و جبروہ بفتح، رغباء اور جبروہ ہے فتح کے ساتھ۔ رغباء بر وزن فعلاء، رغباء اس کا معنی آتا ہے خواہش کرنا، اور جبروہ اس کا معنی آتا ہے بر وزن فعولہ، اس کا معنی آتا ہے تکبر کرنا۔ دوم تشدید و ضم مرعین را وزنہا شد ختم از فضل خدا۔ در دوم تشدید و ضم یعنی دوسرے میں، یعنی دوسرا جو وزن ہے فعلا اور فعولہ، تو فعولہ جو دوسرا وزن ہے یہ تشدید دو ضم مرعین را، عین کو مر مانے خاص کرنا، تو عین کو خاص کیا گیا ہے ضم اور شد کے ساتھ،
تو دیکھیں عین پر تشدید بھی ہے اور ضم بھی ہے۔ وزن ہاں شد ختم از فضل خدا، اللہ کے فضل سے مصادر کے اوزان ختم ہو گئے۔